علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شب برات کے حوالے سے جو فضائل ہے ہم انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں جو وہ سماعت کریں گے۔ کچھ حضرات جو وہ یہ کہہ کر جو وہ سمجھ لو کہ بری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی حدیث سے جو وہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں کوئی شب برات کے حوالے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، وہ مطلقاً جو وہ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ حدیث مبارکہ پر نہیں ہوتی۔ اب جیسا کہ سب سے پہلے ہم شب برات کی فضیلت جاننے سے پہلے اس کے جو لغوی معنی ہے وہ جو ہم سن لیتے ہیں۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات سے کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، چھٹکارا پانا۔ اب شب برات کا مطلب یہ ہوا کہ چھٹکارے کی رات۔ اس رات کو شب برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش کی جاتی ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیا جاتا ہے، مصیبت زدوں کی مصیبت سے اللہ رب العزت ان کو نجات عطا فرماتا ہے، اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس رات عبادت کرنے اور قیام کرنے کی حدیث مبارکہ انشاءاللہ وہ آپ سنتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں جو وہ مل گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی زوجہ کے یہاں گئے ہوں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کا فرامین یہ ہے کہاں؟ یہ سیاہ ستہ کے اندر ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جامع ترمذی جلد 3 اس کے اندر خود جو وہ نصف شعبان کی فضیلت حضور علیہ السلام نے جو وہ ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سیاہ ستہ کی دوسری سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اسے عافیت دوں، کوئی ایسا ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر کے وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ندا فرماتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ جلد جو ہے وہ 1 اس کے اندر جو وہ یہ روایت جو ہے وہ موجود۔ اب آپ تیسری روایت سن لیں، کنز العمال حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 8 کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عیدین کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت میں جا کر گزاری اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واضح طور پر جو فرامین جو موجود ہے۔ اب اگر کسی کو عبادت نہیں کرنی تو وہ نہ کرے، لیکن وہ اس طرح تو نہ کہے کہ حضور علیہ السلام نے اس رات کے حوالے سے کوئی ارشاد نہیں ملتا، حالانکہ حضور علیہ السلام کے فرامین موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نصف شعبان 15 شعبان کے حوالے سے مروی ہے۔ اب اگر کسی کو عبادت کرنے کا دل نہیں ہے، وہ نہیں کرتا تو وہ نہ کرے، لیکن اس طرح تو نہ کہے کہ حدیث میں نہیں آیا، حالانکہ حدیث مبارکہ میں شعبان المعظم نصف شعبان کی فضیلت بیان کی گئی۔ اچھا، اب اس میں عبادت جو ہے وہ کرنی ہے۔ اب عبادت میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، مستحب عمل ہے۔ پھر بزرگان دین، کیونکہ اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے، بزرگان دین نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے۔ اب وہ یہ رات جیسے شعبان المعظم کی 15ویں رات کس طرح گزارتے تھے، تو بزرگان دین کے طریقوں کو دیکھتے دیکھتے جو ہم بھی ان کی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے راضی کیا، تو ہم بھی جو کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کو اسی انداز سے جو راضی کیا جائے۔ پھر بزرگان دین کا یہ معمول ہے، یہ حدیث سے نہیں ہے ثابت، ہم واضح طور پر کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، 6 نوافل پڑھے جاتے، 6 نوافل پڑھے جاتے، بزرگوں نے یہ پڑھے، بزرگوں نے اللہ رب العزت کو اس طرح راضی کیا ہے، اللہ رب العزت کو اس انداز سے راضی کیا ہے کہ 6 رکعت جو نفل پڑھا کرتے تھے، پھر جو ہے وہ ہر 2 کے بعد جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ نصف شعبان کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بزرگوں کے اعمال ہے، اچھوں کی نقل جو اچھی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حدیث سے ثابت اگرچہ نہیں، لیکن
بزرگان دین نے اس رات کو اس انداز سے گزارا تو اچھوں کو دیکھ کر جو ہمیں بھی یہ عمل جو کرنے چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا کوئی گناہگار نہیں, ایسا نہیں کہ گناہ ملے گا. پھر ہمارے اوپر یہ طنز کیا جاتا ہے, ہمیں یہ تانے دیے جاتے ہیں جناب فجر کی نماز پڑھی نہیں, یا جو فرض نماز پڑھتا نہیں ہے وہ نوافل پڑھنے آ جاتا ہے. تو بھائی نوافل پڑھنے آ جاتا ہے, اب کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا. یا ہم کیا کریں, مسجد پر سیکیورٹی کھڑی کر دیں, ہم کہیں گے جناب وہ حضرات کے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں, اور وہ حضرات کے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں. کیا ایسا عمل کرنا درست ہوگا؟ یقیناً نہیں. جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ رہا ہے, مسجد میں آ رہا ہے, ہم اس کو منع نہیں کریں گے. وہ آئے کہ فرض نماز کا رتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی نوافل پڑھتا رہے, ساری زندگی اس نے نفل نماز پڑھتا رہے, بالفرض ساری زندگی اس نے نفل نماز پڑھی, فجر کی فرض کی 1 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی. ہم تو یہ کہتے ہیں فرض کا مرتبہ فرض کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے, اور ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ نے 6 نوافل پڑھے اس کے بعد آپ کی چھٹی اگلے سال آ جانا. کسی خطیب نے یہ کہا, یا کسی مسجد میں جہاں پر بھی آپ پڑھتے ہو کسی نے یہ تو نہیں کہا, بلکہ وہ تو اور زیادہ ترغیب دیتے. اب جیسے تعداد زیادہ جمع ہو جاتی تو لوگ ذہن بناتے ہیں, امام جو حضرات وہ ذہن یہ بناتے ہیں کہ آپ مسجد میں آ گئے, اب آپ سالوں سال رہے مسجد, اب آپ نے جانا نہیں ہے, بلکہ آپ نے جو وہ مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز جو وہ پڑھنی ہے. ہر مساجد میں اس طرح کے اعلانات ہونے کے باوجود پھر بھی جو وہ لعن طعن جو کیا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور ہمیں خوب اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زاہد بھائی کے بہنوئی کا انتقال ہوا, اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے